کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا۔ بتاؤ ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، اور گائز آج اس ویڈیو پہ میں ریئیکشن کرنے والا ہوں، اس کا نام ہے نبیوں سے مانگنے والوں اور مزاروں سے مانگنے والوں سنو، بائی مولانا جرجس انصاری۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نبی سے مانگتے ہیں، یہ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں بہت سارے، لیکن بولا گیا ہے مسلم دھرم کے اندر، مسلم کمیونٹی کے لیے، کہ جیسے یہ ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ آپ صرف عبادت ایک کی کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ، ٹھیک اسی طریقے سے آپ مانگ بھی صرف اوپر والے سے ہی سکتے ہو، کسی نبی سے نہیں مانگ سکتے۔ ایسا بہت لوگوں کا ہے بولنا، مسلم کمیونٹی میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے ہیں۔ میں ریئیکشن بنایا تو مجھے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں دھیرے دھیرے کر کے، اور مزاروں پر بھی جا کر لوگ مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مولانا جرجس انصاری صاحب نے کیا بولا، ان کے اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہم نے آلریڈی ریئیکشن کر کے رکھے ہوئے تھے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ۔ تو آج میں اسی ویڈیو پہ ریئیکشن کروں گا، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کر کے سپورٹ کریں چینل کو، سبسکرائب کریں چینل کو۔ آج کے ریئیکشن میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے گائز۔ او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا، میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے، وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے، اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے۔ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔
آئے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی، اور ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ بھائی صاحب کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے۔ اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔
تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. صحیح لیکن بات. عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا. کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو تو سیکھو ہی مت, پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے, مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا. قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں, اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا. بتاؤ ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ فتویٰ چھپا ہے, انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا, کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ صحیح بات ہے. جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں, بس سیکھنا ہے ہی نہیں, تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے, تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن, کون اتنا وقت برباد کرے, تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا. یہ فتوے دیے گئے باقاعدہ. قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا, کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں, تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے, تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں, جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو. بڑھیا. پڑھیے پوری زندگی, سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے. جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو, 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے, بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا, لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا. 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے, ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے, ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے. کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے, کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے. ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے, ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا, اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے, اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم. اے اللہ یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے, یہی پکے سچے مسلمان ہیں. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی, اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی, یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اگر آج یہ قتل کر دیے گئے, آج یہ مار دیے گئے, آج یہ ہلاک ہو گئے, لن تعبد بعد اليوم, تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں, لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک وفد آیا ہوا ہے, اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے, انہوں نے میسج بھیجا, پیغام دیا,
आए अल्लाह के नबी, आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब से कह दो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत ज़ैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नजर अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं ज़ैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला जाता है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हजरत ज़ैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हजरत ज़ैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं और उस बच्ची के नाना ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में आई, जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू है। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देख कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हों, ज़ैनब रो रही हों, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हों, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किब्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया, बिस्तर पे लिटाया, और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल कल्ब यहज़ुन। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन वह इन्ना बिफिराकी का या इब्राहिम लमहज़ूनून, लेकिन मैं गमगीन ज़रूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात।
तो ये तौहीद थी जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली। ठीक है, चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है। 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है। तलवार मियान में रखोगे, बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है। मेरा आदमी आपके पास जाएगा, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली। अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अरे अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं क्या, 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और 6 महीने हम आपके रब को, ऐसा करो 6 महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा, नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला, तौहीद के साथ, एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है। बहुत बढ़िया वीडियो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पूरा का पूरा उन्होंने बताया, क्योंकि नबी की गोद में जो बच्चा था वो मर गया और आप अपने लिए नबी से दुआ मांगते हो कि हमारा ये जो काम है जो अधूरा है या कुछ भी आपको जीवन में पाना है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो वो सब चीज़ नबी के हाथ में नहीं है। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले से मांगो। मज़ारों में नबियों के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जरिया है आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है इन सब वीडियो से। और होपफुली आपको भी समझ में आई होंगी चीज़ें। आप लोग ज़रूर अपने कमेंट कर सकते हो, आपकी पसंद के कोई भी और वीडियोज हैं जिन पे आप रिएक्शन चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट हो किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।